کیسے کہا جا سکتا ہے کہ امت مسلمہ سے شرک کا وجود ختم ہو چکا ہے اور شرک کا امکان ہی نہیں ہے اور شرک ہو ہی نہیں کر ہی نہیں سکتی امت مسلمہ؟ کیا امت مسلمہ اللہ رب العالمین کے مقابلے میں اللہ کے حکم کو چھوڑ کر کسی اور کے حکم کو نہیں مان رہی؟ اب شیطان کی عبادت کر رہا ہے بندہ اللہ کی عبادت کو چھوڑ کر، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والا، تو کیا یہ اس سے وہ شرک کا مرتکب بنے گا یا نہیں بنے گا؟ جن کو اللہ کے حکموں کی پرواہ نہیں، امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت حدیث آپ کے فرامین کی پرواہ نہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ قرآنی دلائل کے حوالے سے یہ تیسرا کلپ ہے کہ امت مسلمہ میں شرک کا وجود ممکن ہے اور مسلمانوں کے عقیدے میں شرک کی ملاوٹ اور آمیزش ہو سکتی ہے، اور اگر مسلمان بھی شرک کرے گا تو اس کی زندگی کے سارے عمل برباد ہو جائیں گے اور وہ ہمیشہ کے لیے جہنم کا ایندھن بن جائے گا اگر بغیر توبہ کے مر گیا تو۔ دو کلپ پہلے میں نے اس میں قرآن مجید کی آیات پیش کی ہیں، یہ تیسرا کلپ ہے اس حوالے سے۔ سورہ الانعام کی 121 نمبر آیت میں اللہ مالک الملک نے فرمایا وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرْ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ۔ آگے فرمایا وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ، یقیناً شیاطین وہ اپنے دوستوں کی طرف وحی کرتے ہیں تاکہ وہ تمہارے ساتھ جھگڑا کریں۔ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ، اور اگر تم نے شیطان کے ان اولیاء کی اطاعت کی، اِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ، یقیناً تم البتہ شرک کرنے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ یہ آیت کریمہ امت مسلمہ کے متعلق ہے، یہ ساری دنیا میں بسنے والے یہود و نصارہ یا دوسرے لوگوں کے لیے نہیں ہے، یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے مسلمانوں کے لیے ہے۔ اس میں اللہ رب العالمین نے کہا کہ اللہ رب العالمین کی حلال کردہ چیز کو حرام کرنا اور اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال کرنا یہ بھی شرک ہے۔ بریلوی مکتبہ فکر کے بہت بڑے عالم مولانا نعیم الدین مراد آبادی، وہ لکھتے ہیں اپنی کتاب خزائن العرفان میں، سورہ انعام کی اسی آیت کے تفسیر میں انہوں نے حاشیے میں لکھا ہے کہ کیونکہ دین میں حکم الہی کو چھوڑ دینا اور دوسرے کے حکم کو ماننا یہ شرک ہے۔ یہ تفسیر میری نہیں ہے، مولانا نعیم الدین مراد آبادی ان کی کتاب خزائن العرفان اسی آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں کیونکہ دین میں حکم الہی کو چھوڑ دینا اور کسی اور کے حکم کو ماننا یہ شرک ہے۔ تو اب اللہ کے حکم کو چھوڑنے والے اور اللہ کے حکموں کو چھوڑ کر دوسروں کے حکم کو ماننے والے اگر کلمہ پڑھنے والوں میں ہوں تو وہ شرک ہوگا کہ نہیں امت میں؟ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ امت مسلمہ سے شرک کا وجود ختم ہو چکا ہے اور شرک کا امکان ہی نہیں ہے اور شرک ہو ہی نہیں کر ہی نہیں سکتی امت مسلمہ؟ کیا امت مسلمہ اللہ رب العالمین کے مقابلے میں اللہ کے حکم کو چھوڑ کر کسی اور کے حکم کو نہیں مان رہی؟ شیطان کے حکم کو مانتے ہیں، اپنے والدین کے حکم کو اللہ کے حکم کے مقابلے میں مان لیتے، اپنے علماء کے اور ائمہ کے حکموں کو اللہ کے حکموں کے مقابلے میں مانتے۔ تو ان کے اپنی تفسیر کے مطابق یہ اللہ کے حکم الہی کو چھوڑ دینا اور دوسرے کو حکم کو ماننا یہ شرک ہے۔ دوسری آیت ہے اللہ رب العالمین نے فرمایا الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین، کیا میں نے تم سے وعدہ نہیں لیا تھا اے آدم کے بیٹو کہ تم شیطان کی پرستش اور عبادت نہ کرنا، یقیناً شیطان تمہارا واضح اور کھلا دشمن ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے یہاں بنی آدم کو مخاطب کر کے کہا ہے کہ تم شیطان کی عبادت نہ کرنا۔ بنی آدم میں جتنی بھی آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک انسانیت پیدا ہوگی سب کے سب بنی آدم ہے، اور یہ سب لوگوں کو خطاب ہے۔ اس میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بھی آ گئی کیونکہ وہ بھی بنی آدم ہے، پہلے بھی بنی آدم ہے، یہ بھی بنی آدم ہے، اور اللہ نے ان کو مخاطب کر کے کہا لا تعبدوا الشیطان، شیطان کی عبادت نہ کرو۔
تو اس کا مطلب ہے جو شیطان کی عبادت کرے گا، کیا شیطان کی عبادت بھی شرک ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اب شیطان کی عبادت کر رہا ہے بندہ اللہ کی عبادت کو چھوڑ کر، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والا، تو کیا یہ اس سے وہ شرک کا مرتکب بنے گا یا نہیں بنے گا؟ شرک اس کے عقیدے میں شامل ہوگا یا نہیں ہوگا؟ یقیناً ہوگا، کیونکہ وہ شیطان کی عبادت کر رہا ہے، اور عبادت تو صرف اللہ رب العالمین کی ہے۔ اچھا، شیطان کی عبادت کا مطلب کیا ہے؟ سنیں، مولانا نعیم الدین مراد آبادی نے اپنی کتاب خزائن العرفان میں لکھا ہے کہ شیطان کی فرمان برداری نہ کرنا اور اس کے کہنے پر اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا۔ اس کا مطلب ہے لوگ شیطان کے کہنے پر اللہ کو چھوڑ کر اس کے سوا غیر اللہ کی عبادت کریں گے، تو یہ کہا ہے اللہ رب العالمین نے، اور یہ تفسیر کر رہے ہیں مولانا نعیم الدین مراد آبادی صاحب، بریلوی مکتبہ فکر کے بہت بڑے عالم ہیں، مسلمہ عالم ہیں ان کے نزدیک۔ تو کم از کم میری تفسیر نہ صحیح، کسی اور کی تفسیر نہ صحیح، اپنے بڑوں کی تفسیر تو کم از کم مان لینی چاہیے لوگوں کو، جن کو وہ خود بڑا مانتے، جن کی کتابوں کو حجت سمجھتے اپنے لیے۔ تو یہ واضح نص اور دلیل ہے کہ مولانا نعیم الدین مراد آبادی صاحب بھی وہ یہ سمجھتے تھے کہ شیطان کی بات کو مان کر اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کی گنجائش نہیں ہے، اللہ رب العالمین نے اسے روک دی ہے۔ تو جب روکا ہے اللہ رب العالمین نے، تو اس کا مطلب ہے شیطان کی بات مان کر اس کی فرمانبرداری کر کے غیر اللہ کی عبادت کرنے والے ہوں گے، اور وہ قیامت تک ہوں گے، اور وہ مسلمان امت میں سے بھی ہوں گے۔ تو شرک کا تو مسلمان امت میں وجود قرآن مجید کی سائے سے بھی ثابت ہو گیا۔ مولانا غلام رسول سعیدی تبیان القرآن میں لکھتے ہیں کہ شیطان کی عبادت کرنے کا مطلب ہے اس کے احکام کو، اس کے حکموں کو ماننا اور اس کے قدم بقدم چلنا۔ اب شیطان کے حکموں کو ماننے والے کتنے ہمارے معاشرے میں، اور کتنے ہیں جو شیطان کے نقش قدم پر چل رہے ہیں، جن کو اللہ کے حکموں کی پرواہ نہیں، امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت حدیث آپ کے فرامین کی پرواہ نہیں، اور وہ دن رات شیطان کے حکموں پر عمل پیرا ہیں، شیطان کے نقش قدم پر چل رہے ہیں۔ تو یہ اس کو مولانا غلام رسول سعیدی صاحب کہتے ہیں یہ شیطان کی عبادت ہے۔ تو جب شیطان کی عبادت ہو گئی تو کیا شیطان کی کوئی معمولی عقل رکھنے والا انسان وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ شیطان کی عبادت بھی شرک نہیں، اور دنیا میں شیطان کی عبادت کا وجود ہی نہیں، ہو ہی نہیں سکتی شیطان کی عبادت؟ تو اگر ہو ہی نہیں سکتی تو پروردگار رب العالمین قرآن مجید میں حاملین قرآن کو کیوں منع کر رہے ہیں یہ شیطان کی عبادت سے؟ پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا، تیسری آیت ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ رب العالمین ہرگز نہیں بخشے گا کہ کسی کو اللہ رب العالمین کی عبادت میں کوئی انسان شریک ٹھہرائے، اور اس کے علاوہ سارے گناہ جتنے بھی ہوں گے رب چاہے گا تو وہ معاف کر سکتا ہے۔ وہ ممکن ہے کسی کو اپنے فضل و کرم سے ویسے ہی معاف کر دے، کسی کو سزا دے کر معاف کر دے، کسی کو امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش سے آپ کی سفارش قبول کر کے معاف کر دے اور ان کو جنت میں داخل کر دے۔ لیکن شرک اللہ رب العالمین نے کبھی معاف نہیں کرنا۔ اللہ نے فرمایا وَمَن یشرک بِاللَّہِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ، جو اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے اللہ رب العالمین نے جنت اس پر حرام کر دی ہے۔ یہ قرآن مجید کی آیت بھی ایمان والوں کے لیے ہے، مسلمانوں کے لیے ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے ہے۔ کیوں امت کے لیے ہے؟ یہودیوں عیسائیوں کے لیے نہیں ہے یہ آیت، کیونکہ اگر یہودی عیسائی شرک نہ بھی کریں تو وہ تب بھی ہمیشہ کے جہنمی ہیں، ایک ذرہ برابر بھی شرک نہ کریں پھر بھی جہنمی ہے ہمیشہ کے لیے، کیونکہ انہوں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ نہیں پڑھا، وہ اس وجہ سے جہنم میں جائیں گے۔ ان کے لیے تو بخشش ہے ہی نہیں، وہ شرک نہ بھی کریں تب بھی بخشش نہیں ہے۔ تو اس سے ثابت ہوا یہ یہودیوں عیسائیوں کے لیے نہیں، یہ آیت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے ہے۔ ان کو اللہ نے کہا جو اللہ کے ساتھ شرک کرے گا اس پر اللہ نے جنت کو حرام کر دیا، اور اللہ ہرگز شرک والے گناہ کو معاف نہیں کرے گا۔ وہ ہے نا حدیث صحیح مسلم میں 153 نمبر حدیث ہے کتاب الایمان میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفس محمد بیدہ، مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، لا یسمع بی احد من ہذہ الامت یہودی ولا نصرانی، میرے متعلق اس امت کا کوئی یہودی اور عیسائی نصرانی نہیں سنے گا مجھے، ثم یموت، پھر وہ مر جائے گا، ولم یؤمن بالذی ارسلت بہ،
اور اس کے ساتھ ایمان نہیں لائے گا جس چیز کو دے کر میں بھیجا گیا ہوں، الا کان من اصحاب النار، مگر امام الانبیاء نے فرمایا وہ جہنم والوں میں سے ہوگا۔ شرک نہ بھی کیا اس نے، پھر بھی وہ جہنم والوں میں سے، جہنم میں سے جائے گا، کیونکہ اس نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو تسلیم ہی نہیں کیا، آپ کا کلمہ نہیں پڑھا، آپ کو نبی نہیں مانا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ آیت ایمان والوں کے لیے ہے، اور ایمان والوں میں شرک کا امکان ہے۔ جو اللہ کی ذات میں، صفات میں، اختیارات میں، حقوق میں، اس کی مخلوقات میں سے کسی کو شریک بنائے گا تو وہ شرک کا مرتکب ہو جائے گا، چاہے وہ محمد الرسول اللہ کی امت کا ہے، چاہے وہ کسی امت کا ہے۔ اس کے علاوہ بھی قرآن مجید میں اور بھی بہت سی دلائل آیات ہیں جو اس حوالے سے پیش کی جا سکتی ہیں، لیکن میں انہی پر اکتفا کرتا ہوں۔ اس کے بعد رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، صحیح احادیث میں سے میں انشاءاللہ الرحمن ثابت کروں گا اگلے کلپ میں کہ احادیث بھی اس بات پر دال ہیں کہ امت مسلمہ شرک کا ارتکاب کر سکتی ہے، شرک ہو سکتا ہے، شرک کا وجود ممکن ہے۔ احادیث صحیحہ بھی اس بات پر دال ہیں۔ تو جن کا عقیدہ یہ ہے کہ شرک ممکن نہیں، ان کا عقیدہ قرآن کے بھی خلاف ہے اور حدیث کے بھی خلاف ہے، اور قرآن و حدیث کے خلاف جس کی بھی بات ہو، اس کی بات ایک ذرہ کے برابر قیمت اور حیثیت نہیں رکھتی ہے۔